نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسنڈا آرڈرن نے اقتدار چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ اگلے ماہ وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں چھوڑ دیں گی۔ استعفے کا اعلان پارٹی کے سالانہ اجلاس کے دوران کیا گیا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم 7 فروری تک اپنے فرائض سر انجام دیں گی۔ اقتدار چھوڑنے کے اعلان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دوبارہ الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ سالانہ اجلاس میں جسنڈا آرڈرن کا کہنا تھا کہ میں نے موسم گرما کے وقفے کے دوران اس بات پر غور کیا کہ آیا میرے پاس وزیر اعظم کا منصب جاری رکھنے کی توانائی موجود ہے۔ جسنڈا آرڈرن کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنا ایک بڑی ذمہ داری تھی، لیکن اب وہ سمجھتی ہیں کہ ان میں وہ انرجی باقی نہیں رہی کہ وزیر اعظم کے منصب کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ جسنڈا آرڈرن سے پوچھا گیا کہ نیوزی لینڈ کے لوگ ان کی قیادت کو کس طرح یاد رکھیں گے تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص کے طور پر جس نے ہمیشہ مہربان رہنے کی کوشش کی۔ واضح رہے کہ نیوزی لینڈ میں عام انتخابات رواں سال اکتوبر میں ہوں گے۔ 2017 میں منتخب ہونے کے بعد جسنڈا آرڈرن نے 37 سال کی عمر میں دنیا کی کم عمر ترین وزیر اعظم ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا تھا، جبکہ وہ دنیا کی دوسری لیڈر تھیں جنہوں نے وزارت عظمیٰ کے منصب کے وقت بچے کو جنم دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اضافی ٹیکس عائد کر کے 150 سے 200 ارب روپے جمع کرنے، گیس اور بجلی کے نرخوں میں اضافے اور منی بجٹ لانے سمیت کئی سخت فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے اصولی منظوری دے دی ہے تاکہ IMF کے ساتھ بات چیت میں تعطل کو ختم کیا جا سکے۔ بدھ کو وزیر اعظم کی زیر صدارت آن لائن ایک اجلاس منعقد ہوا جو 3.5 گھنٹے تک جاری رہا، جس میں حکومت کی جانب سے کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ ذرائع نے دی نیوز سے بات چیت میں توقع ظاہر کی ہے کہ یہ اجلاس جمعرات کو دوبارہ منعقد ہوگا جس میں مزید اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ اس نمائندے نے وزیر پیٹرولیم مصدق ملک سے بات چیت میں گیس کی قیمتیں بڑھانے پر سوال کیا، تاہم انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت کو رواں مالی سال کے لیے بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی۔ گیس کے شعبے میں موجودہ ٹیرف 650 فی MMBTU کو بڑھا کر اوسطاً 1100 MMBTU کرنا ہوگا۔ فی الحال ملک کو 1640 ارب ڈالر کے گردشی قرضوں کا سامنا ہے، جس میں حکومت کو NNGPL اور SSGCL کے بڑے ڈیویڈنڈ کے ذریعے 800 سے 850 ارب روپے ریکور کرنا ہوں گے۔ حکومت پہلے مرحلے میں بجلی کے ٹیرف میں 4.5 روپے فی یونٹ جبکہ دوسرے مرحلے میں 4 روپے فی یونٹ رواں مالی سال کے لیے بڑھائے گی۔ اس کے علاوہ میٹھے مشروبات اور سگریٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات پر GST میں اضافے پر غور کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار پیٹرولیم مصنوعات پر 17% GST عائد کرنے کے حوالے سے سختی کے ساتھ مخالفت کر چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ اس سے شدید مہنگائی آئے گی۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے تمام حلقوں سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی جانب سے کامیابی کے اخراجات کی تفصیلات جمع نہ کرانے پر نوٹس لیا تھا، جس پر چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 5 رکنی کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے 7 حلقوں پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دیا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان نے انتخابی اخراجات کی تفصیلات فراہم کر دی ہیں، لہٰذا ان کی تاخیر سے اخراجات دینے کو درگزر کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو ضمنی الیکشن میں NA 22 مردان، NA 24 4 سدا، NA 31 پشاور، NA 108 فیصل آباد، NA 118 ننکانہ،
NA-45 करम और NA-239 कोरंगी से कामयाब करार दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस का फैसला 20 दिसंबर को महफूज किया था। रिकॉर्ड्स के मुताबिक एवियन इन्फ्लुएंजा का बदतरीन फैलाव दूसरे साल तक फैलने का खतरा है, क्योंकि अमेरिका वायरस पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से अंडों की किल्लत के दरमियान कुछ खाने की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं। अमेरिकी महकमा ज़राअत की जानवरों और पौधों की देखभाल के मुआयने की खिदमात के मुताबिक गुज़िश्ता फरवरी से अमेरिका में तजारती और घरों में पाले गए तकरीबन 58 मिलियन परिंदों का सफाया किया जा चुका है। माहिरीन का कहना है कि हाई पैथोजेटिक एवियन इन्फ्लुएंजा या HPAI वायरस पर काबू पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जंगली परिंदों में पिछली वबा के मुकाबले में ज़्यादा पाया जाता है। एक ऐसा फैलाव जिससे मुस्तकबिल में इन्फेक्शन का इम्कान भी बढ़ चुका है, और जबकि वायरस के इंसानों में फैलने का ख़तरा कम है, साइंसदानों का कहना है कि कम्युनिटीज़ आने वाले महीनों तक इस तरह के संगीन और तवील फैलने के नताइज को महसूस करेंगी। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में पोल्ट्री साइंस और एवियन हेल्थ के असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा कि ये इस मुल्क में जानवरों की सबसे बड़ी इमरजेंसी है जिसका USDA को सामना करना पड़ा है। इनका मज़ीद कहना था कि सिर्फ अमेरिका में 40 मिलियन से ज़्यादा अंडे देने वाली मुर्गियों को मारा गया है, जिसकी वजह से मुल्क भर में अंडों की कीमत आसमान को छू रही है। महीनों पहले बर्ड फ्लू की वबा ने टर्की के गोश्त की कीमत को रिकॉर्ड बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी में वॉशिंगटन एनिमल डिजीज़ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा, इन्हें मुर्दा परिंदों को हटाना होगा, इनके पिंजरों को जरासीम से पाक करना होगा और नए परिंदों को अंदर लाना होगा। ऐसा करने के लिए कई महीनों का वक्त दरकार है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कोंगो में अमन दस्तों ने एक इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त की है, जिसमें 49 शहरियों की लाशें मिली हैं, जिनका इल्ज़ाम एक मुकामी मुसल्लह ग्रुप पर लगाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान फरहान हक ने बुध के रोज़ न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों को बताया कि ये कब्रें शुमाल मशरिकी सूबा अतोरी के 2 देहातों में दरियाफ्त हुई हैं, जो बोनिया कस्बे से तकरीबन 30 किलोमीटर मशरिक में वाक़े है। उन्होंने कहा कि कुल 42 मकतूलीन, जिनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं, न्याम्बा गांव में एक इज्तिमाई कब्र से दरियाफ्त हुए, जबकि 7 दीगर मर्दों की लाशें एक और गांव मबोगी से मिली हैं। इन हमलों के पीछे कोंगो की तरक्की के लिए कोऑपरेटिव के नाम से मशहूर मुसल्लह ग्रुप का हवाला दिया गया। हुकाम ने कहा कि हफ्ते के आखिर में मलेशिया के शहरों पर हमले की इतलात मौसूल होने के फ़ौरन बाद इलाके में गश्त लगाने का सिलसिला शुरू किया गया था। फरहान हक ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा एक तहकीकात का मुतालबा कर रहा है, जिससे पता चल सकेगा कि आया इज्तिमाई कब्रों और हमलों का आपस में ताल्लुक़ था या नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा का इलाकाई अमन ऑपरेशन, जिसे मोनोस्को के नाम से जाना जाता है, हमलों की तहकीकात के लिए कोंगो के अदालती निज़ाम की हमायत कर रहा है और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान फरहान हक ने बुध के रोज़ अतोरी में सिक्योरिटी की सूरत हाल में नुमाया बिगाड़ के बारे में खबरदार करते हुए कहा कि कोडको और ज़ाइल मलेशिया से मंसूब हमलों के दौरान दिसंबर से अब तक कम से कम 195 शहरी हलाक, 59 ज़ख्मी और 84 अफराद को अगवा किया गया है। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। ज़राए के मुताबिक अप्रैल के पहले महीने में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ दी गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के आम इंतखाबात से मुतल्लिक
حتمی فیصلہ گورنرز کریں گے۔ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن 90 روز میں عام انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے عام انتخابات میں کوئی قانونی رکاوٹ آڑے نہیں آ سکتی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے نئی مردم شماری کرانے پر بھی الیکشن مقررہ دنوں میں ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آئندہ 2 ہفتے میں مشاورت کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مشاورت کے بعد صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات کا شیڈیول جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اتوار کو چھٹی کے باعث ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے۔ پولنگ اسی روز کرانے کی تجویز بھی سامنے رکھی گئی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز گورنر خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پر اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر دیے تھے۔ گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے سمری پر دستخط کیے جانے کے بعد صوبائی کابینہ بھی تحلیل ہو گئی تھی، تاہم محمود خان نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر تک اپنا کام جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ پنجاب اسمبلی پہلے ہی تحلیل کی جا چکی ہے، جہاں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے بھی حتمی فیصلہ تاحال نہیں ہو سکا ہے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔